मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं और शुक्रगुजारियों के साथ आते हैं कि हमारे खुदा ने हम सबको सलामत रखा, हम सबको जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा। ये सांसें बख्शी, इन सांसों के लिए शुक्र करते हैं, इन घड़ियों पलों के लिए शुक्र करते हैं कि हम जिंदा हैं। और हम खुदा के ज़िंदा कलाम के लिए शुक्र करते हैं जो उसने बख्शा है। आज का ज़िंदा कलाम यिर्मयाह नबी की मार्फत उसका 39 चैप्टर उसकी 18 आयत में यूँ माकूम है, क्योंकि मैं तुझे ज़रूर बचाऊंगा और तू तलवार से मारा ना जाएगा, बल्कि तेरी जान तेरे लिए गनीमत होगी, इसलिए कि तूने मुझ पर तवक्कुल किया, खुदावंद फरमाता है। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। आमीन। ये तब की बात है जब यिर्मयाह कैद खाने के सहन में बंद था, तो खुदा का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ था कि तू रब्बुल फ़ाज इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि देख, मैं अपनी बात इस शहर की भलाई के लिए नहीं बल्कि खराबी के लिए पूरी करूँगा, और वो उस रोज़ तेरे सामने पूरी होगी, पर उन दिनों मैं तुझे रिहाई दूँगा, और खुदावंद फरमाता है, और तू उन लोगों के हवाले ना किया जाएगा जिससे तू डरता है। तब खुदा ने उसे कहा कि मैं तुझे बचाऊंगा, यिर्मयाह से वादा किया, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। एक उम्मीद दी खुदा ने और उसे रिहाई दूंगा, क्योंकि खुदावंद उसे बचाना चाहता था। इसी तरह अगर हम इसी यिर्मयाह 21वां बाप और उसकी हम 9 में देखें, जो कोई इस शहर में रहेगा वो तलवार और काल और वबा से मरेगा, लेकिन जो निकल कर कससियों में जो तुमको घेरे हुए है चला जाएगा तो जीता रहेगा, और उसकी जान उसके लिए गनीमत होगी। इसी तरह जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं, उसकी आवाज़ को सुन लेते हैं कि जो वो कह रहा है, वक्त पर आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह अगर यूसुफ को जिस तरह ताकीद की जाती थी, खुदावंद फरिश्ता ख्वाब में आके बताता था कि क्या क्या करना है, क्या अगर वो वक्त पे ना जाता तो क्या यीशु ज़िंदा रहते, क्या हमारे जिसके वसीले से हमें नजात मिली थी, क्या वो हमें बचा सकते थे? नहीं, क्योंकि अगर वो कानों के शिनवा नहीं होते, कलाम को सही तरह से फरिश्तों की आवाज़ को सुनते नहीं, उस पर अमल नहीं करते, तो आज हमारी भी नजात ना होती। तो खुदावंद जब कलाम करता है तो हमें क्या करना है? कलाम को तवज्जो से सुनना है और उस पर अमल करना है। अमल ज़रूरी है। अगर हम कलाम पर खड़े होकर, ईमान से खड़े होकर अमल नहीं करते तो हम बचाए नहीं जाते। इसीलिए फिलफौल हमें अमल करना है। अगर हम नबियों के ज़रिए, खुदा हमसे कलाम करता है, नबियों के ज़रिए से बातें करता है, तो हमें उस पर तवज्जो करनी है, क्योंकि खुदा अपने लोगों के ज़रिए कलाम करता है, खुदा खुद भी कलाम करता है। अगर हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती तो हमें अपने कानों को शिनवा करना है, अपने आप को तैयार करना है कि जब खुदा की आवाज़ आए तो हमें एक दफ़ा नहीं सुननी बल्कि 2 दफ़ा सुननी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह अगर ज़बूर 25:2 में देखें, क्या है, मेरे खुदा मैंने तुझ पर तवक्कुल किया है, तू मुझे शर्मिंदा ना होने दे, मेरे दुश्मन मुझ पर शादियाना ना बजाएं। कि हमारा खुदावंद नहीं चाहता कि वो हमें शर्मिंदा होने ही नहीं देता। जो उस पर ईमान रखते हैं वो उसे बचाता और छुड़ाता है। क्यों? क्योंकि अपने नाम की खातिर, क्योंकि हमने उसके नाम से मांगा। जब हम उसके नाम से उससे मांगेंगे तो वो हमें बचाएगा, हमें छुड़ाएगा। ज़बूर 37:40 में कि और खुदावंद उसकी मदद करता है और उनको बचाता है और उन्हें शरीरों से छुड़ाता है और बचा लेता है, इसलिए कि उन्होंने उस में पनाह लिया है। खुदावंद हमारी पनाह है, खुदावंद हमारा ज़ोर है, खुदावंद हमारा तवक्कुल है। जब हम उस पर ईमान रखते हैं, उसकी पनाह में आ जाते हैं, तो वो अपने नाम की खातिर सब कुछ करता है। जब हम उसके हाथों में दे देते हैं सब कुछ, क्योंकि वैसे भी हम अपने आप से तो कुछ कर नहीं सकते।
یہ اسی کا فضل ہے، اسی کا رحم ہے، اسی کا کرم ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ اگر وہ اس کی مرضی نہ ہوتی اور میں اور آپ دنیا میں نہ ہوتے، یہ اسی کی مرضی تھی تو اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں بنایا، اور آج ہم نے اسی کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اس کے کلام کو لینا ہے، اس سے حکمت مانگنی ہے تاکہ ہم قدرت سے بھرے جائیں، اس کی حکمت پہ چلیں، اس کے کلام کے مطابق چلیں۔ تو خدا کا زندہ کلام کہتا ہے جب ہم اس کے کلام پر چلتے ہیں، اس کی مرضی پہ چلتے ہیں، تو خدا کیا کہتا ہے، وہی میرے بیٹے بیٹیاں ہیں جو مجھ میں چلتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں۔ تو ہمیں خدا کے زندہ کلام کو لینا ہے اور اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اس کی مرضی کیا ہے؟ ہمیں ہر وقت اس کی مرضی پر چلنے کے لیے اس کے کلام کو لینا ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ کچھ بھی خاص نہیں ہے۔ سچی پوچھیں، اگر ہم اس میں چلتے جائیں گے تو وہ خود بخود ہماری راہوں کو صاف کرتا جائے گا، وہ خود ہمارے لیے راستے بناتا جائے گا، وہ خود ہمیں تکلیفوں میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ جس طرح ہم ماں باپ اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، ہمارا خدا بھی ہمیں دکھوں میں اور تکلیفوں میں اور پریشانیوں میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسی لیے وہ ہمیں چھڑانا چاہتا ہے، وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، وہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری ہر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے ہماری فکر کرتا ہے، ہر ایک چھوٹی بات بھی۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کی فکریں کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے آسمانی باپ کو بھی ہماری ہر بات کی فکر ہے۔ اس نے ہر اچھی چیزیں جو دنیا میں بنائی ہیں، خلق کی ہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے ہیں، اور اس نے ہمیں ہر اچھی چیز سے سیر کیا ہے، ہر اچھی چیز دینے کے لیے اس نے وعدہ کیا ہے اور اس نے دی ہے، تاکہ ہم سب کھائیں پئیں اور سیر ہوں اور زندگی میں سدا خوش رہیں، کیونکہ وہ ہماری خوشی پورا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے۔ ہم جس طرح اپنے دنیاوی بچوں کو ہر چیز دینا چاہتے ہیں، تو وہ تو قدرت کا مالک ہے، وہ کیوں نہیں دے گا؟ وہ سب کچھ دینے میں قادر ہے۔ ہماری نظریں صرف اس پر لگی رہنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں ہری ہری چراگاہ پہ لے جاتا ہے، وہ ہمیں راحت کے چشموں کے پاس لے چلتا ہے۔ خواہ ہم موت کی وادی سے بھی گزریں، وہ ہماری وہاں بھی حفاظت کرتا ہے، وہ ہمیں وہاں سے بھی چھڑا کے موت کے پھندوں سے بھی نکال کر باہر لے آتا ہے۔ جب ہم اس میں چلتے ہیں، جب ہم اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، تب بھی خدا کا رحم اور فضل ہم پر ظاہر ہوتا ہے، تب بھی وہ ہم سے بھلائی کرتا ہے، کیونکہ وہ بھلا خداوند ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ صرف ہمیں اسے خوش کرنے کے لیے اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے، ہمیں اپنے باپ کی فرما برداری پہ چلنا ہے، ہمیں کلام کی اس قدرت کو لے لینا ہے، تو تاکہ جو اس کا وعدہ ہے وہ اپنے وعدوں کے مطابق ہماری حفاظت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ہی تمہیں چھڑاؤں گا تو میں ہی تمہیں بچاؤں گا، میں ہی زندگی دینے کا مالک ہوں، میں ہی تجھے زندہ رکھوں گا تو زندہ رہے گا۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی مرضی ہے، ہم اسے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہاں، ہر بات میں، ہر حال میں اپنے باپ کا شکر کریں، کیونکہ وہ بھلا خداوند خدا ہے، وہ رحیم اور رحم کرنے والا خداوند خدا ہے۔ وہ ہر وقت ہمیں ڈانٹتا نہیں رہتا، وہ ہر وقت ہمیں غصہ نہیں کرتا، وہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، وہ تو ہمیں بچانا چاہتا ہے، وہ تو ہمیں ابدی زندگی دینا چاہتا ہے۔ ہمیں صرف ابدی زندگی لینے کے لیے اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے، اس کے کلام پہ چلنا ہے۔ جو اس کے منہ کی باتیں ہیں وہ ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اس نے کہہ دیا میں کروں گا تو وہ سب کچھ کرے گا میرے اور آپ کے لیے۔ ہمیں صرف کلام کو لینا ہے اور اس کو ریسیو کرنا اپنی زندگی میں، اور خدا کا کلام ہمارے لیے ہمیشہ بہتری چاہتا ہے۔ ہمارا خداوند کے ارادے ہمیشہ ہمارے لیے اچھے ہیں، وہ ہمیں ہمیشہ اچھی چیزوں سے سیر کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، وہ ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے، ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے
ڈونگے پانیوں سے بھی نکال کر باہر لے آتا ہے، وہ ہمیں آتشی آگ سے بچا کر لے آتا ہے۔ یہ ہے میرا خداوند آج جتنے بھی آپ کی حضوری میں آئے ہیں، خداوند جتنی بھی مشکلوں میں ہیں، جتنی بھی پریشانیوں میں ہیں، خداوند انہیں بچائیں، انہیں چھڑائیں، کیونکہ آپ کا وعدہ ہے میں ہی بچاؤں گا اور میں ہی چھڑاؤں گا۔ خداوند سب کے لیے زندگی، صحت، سلامتی کو مانگتے ہیں، ہر وبا سے، ہر بیماری سے، ہر لعنت سے بچائیں اور چھڑائیں۔ ہر گھر میں خداوند جی آپ کی حضوری کو مانگتی ہوں، ہر گھر کے خطے بھرے رہیں باپ جی، کبھی کوئی کمی کمزوری نہ ہو، کیونکہ آپ کے طالب کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ ہم نے آپ کے پاک اور زندہ نام سے مانگا اور پایا ہے، آمین، ہالےلویا، ہالےلویا ربا کیا۔ خداوند جی آپ کا شکر ہو، آپ کی تعریف ہو پیارے باپ جی، آپ کے نام کو جلال دیتے ہیں اور آپ کی ستائش کرتے ہیں، آپ کی حمد کرتے ہیں پیارے باپ جی۔ سب کو بڑی برکت دے، خداوند سب کی حفاظت کرے، یسوع کے نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ پریز دا لارڈ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔